سورہ آل عمران 3 اس کی آیت 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب لکھائی نازل کی، تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت ہے۔ اس نے تورات قانون اور انجیل خوشخبری نازل کی، اور اس نے فرقان فرق کرنے والا نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر اس آیت میں دیکھیں، آپ کو دیکھیں کتاب بھی نظر آئے گی، نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی تیرے اوپر، نازل ہوئی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ۔ اب یہ جو کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، کون سی کتاب نازل جو پیچھے پڑھ، جس میں محکمات آیتیں ہیں، جس میں متشابہات ہیں، یہ سب پتہ ہے آپ کو، یہ سب کر چکے۔ اب کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، وانزل التوراۃ، اور نازل کی تورات، والانجیل، اور انجیل۔ کس پہ نازل کری؟ یہاں لکھا ہوا ہے کس پہ؟ بھائی دیکھیں، آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، پہلے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تورات انجیل۔ یعنی یہ آپ کے ذہن میں جو ایک اے فور ایپل، بی فور بلہ، یہ سکھاتے آ رہے ہیں، ٹورا موسیٰ کو دی، انجیل عیسیٰ کو دی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، وہ یہ یہاں پر ہے، یہ بچپن میں یہ اسکول میں سکھایا نا آپ کو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات انجیل نازل کری جو من قبل ھدی للناس، پہلے سے لوگوں کی ہدایت ہے وہ۔ وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان، فرق کرنا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہوئی ہیں، کتاب کے اندر بھی نازل ہے اور ہمارے اوپر بھی نازل ہے۔ ہم انسان پڑھنے آئے، قانون کیا ہے؟ تورات اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا، اور انجیل نازل کری، خوشخبری نازل کری، اور فرقان نازل کیا، فرق کرنے والا نازل کیا، اور قرآن پڑھائی نازل کری، اور کتاب لکھائی نازل کری۔ اس سب کو فرق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے یہ انسان کے لیے ہدایت ہے پہلے سے۔ تو آج جو چیز لکھا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ جب بھی پڑھیں گے یہ، تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ڈال سکتے زبردستی آپ، یہ ڈال سکتے ہیں آپ؟ تو یہ سمجھ لیں جیسا لکھا ویسی پڑھیں، ویسی بلیو کریں، ویسی بلیو کرنا ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آل عمران کی تیسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انجیل ہدایت کے لیے موجود تھی، اور پھر جب 65 آیت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس کا نزول ہوا ابراہیم کے بعد۔ اس کی ذرا سی کلیریفیکیشن ہو جائے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں جو عام طور پہ اس سے جیسے کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران 3 اور 65 آیت ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، نہیں نازل کی تورات اور انجیل سوائے اس کے بعد سے۔ افلا تعقلون، پس تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ دوبارہ سنیں، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اہل کتاب کون ہوگا؟ ہم سب اہل کتاب ہیں۔ لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو؟ نہیں نازل کی تورات اور انجیل، وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں نازل کی تورات انجیل الا من بعدی، سوائے اس کے بعد۔ اب عام طور پہ عام آدمی اس کو پڑھ کے کیا سمجھے گا؟ تورات انجیل کب نازل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم نے آیت پڑھی تھی، وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ سورہ آل عمران 3 میں لکھا تھا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے نازل کی تورات انجیل من قبل ھدی للناس، پہلے سے نازل کرتا ہے ہدایت لوگوں کے لیے۔ تو تورات اور انجیل نازل ہے شروع سے، پہلے سے نازل کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں نازل کی، ابراہیم حجت کر رہا ہو تم ابراہیم کے بارے میں، جبکہ تورات انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تورات انجیل نہیں تھی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی۔ یہی لگ رہا ہے نا، پڑھنے سے تو یہی لگتا ہے نا۔ بتائیں بھائی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے آیتوں میں کہ نبیوں نے حکم دیا تورات انجیل سے, تو شروع سے ہوگی تورات انجیل تبھی حکم دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے, تو مگر یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم کے بعد اس سے پہلے نوح علیہ السلام تھے, تو نوح علیہ السلام کے بعد تورات انجیل نہیں تھی کیا؟ قانون اور انجیل خوشخبری نہیں تھی؟ ہونی چاہیے کیونکہ پہلے سے ہدایت ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کیسے دور کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا اب آپ کو. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا, کانٹرڈکشن ہے یہ, صحیح ہے اپیرنٹ. سورہ آل عمران 3 اور اس کی 97 آیت, فی ہی یعنی اللہ کے گھر میں فی ہی آیاتم بینات, آیات جو واضح ہوئی وہ مقام ہے ابراہیم کا. آیات فی ہی آیاتم بینات, اللہ کے گھر میں جو آیات واضح ہوئی, واضح کلیریفائی, وہ کس کا مقام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اب آپ سنیے غور سے, بھائی جان سن رہے ہیں؟ ادھر سنو میری طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے مذہب کے باپ ہیں, ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں, اور جو آیات کی وضاحت ہوتی ہے, آیت جب کلیریفائی ہوتی ہے, ابھی آج آیتیں واضح ہوئیں, کچھ آیتیں واضح ہوئیں کہ تورات انجیل کیا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات انجیل پہلے سے ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہی یہ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونا. فیہی آیاتم بیناتم, مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی مقام یہ ہے کہ آیت کی وضاحت ہوئی. جیسی آیت کی وضاحت ہوئی وہ مقام بنا ابراہیم کا, اس کے بعد ہی تو تورات انجیل آپ کو پتہ چلی آج. اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے, فیہی آیاتم بینات, جب واضح آیاتیں ہوئیں آپ کے سامنے آج لیکچر سننے کے بعد, تو بنا مقام ابراہیم کا. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا تورات انجیل. ہدایت شروع سے وہ, جیسے کہ آپ کو اگر واضح نہیں ہوں گی آیت مقام, تو مقام ابراہیم کا نہیں بنے گا. تو ابراہیم کا جب مقام نہیں بنے گا تو تورات انجیل آپ کو پتہ ہی نہیں, جو آج تک یا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہدایت ہے پہلے سے لوگوں کے لیے تورات انجیل, لیکن جب آیتیں واضح ہوں گی وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے, اس کے بعد تورات انجیل آپ کو پتہ چلے گی. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں؟ کس کے سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں نو کلیریفیکیشن جب بھی آیت کی ہو, جیسے آج آپ نے آیتیں سنی اور آپ کو واضح ہوئی, وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہوا, کیونکہ وہ اللہ نے قرآن میں ان کا مقام بنا رکھا ہے. اس کے بعد ہی تورات انجیل پتہ چلے گی. تو یہ اس کا جواب ہے. یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی یہاں پر, لکھی ہوئی نہیں لکھی ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو میں تو یہ بلیو کرتا ہوں جیسا لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اب تورات کے ساتھ وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے, اور انجیل کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے, قرآن کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ, جب تک تم تورات کو اسٹیبلش نہیں کرو گے. اہل کتاب اور اہل کتاب نبی میں اہل کتاب ہو گئے, ہم اہل کتاب ہو گئے, اور ہم اسٹیبلش نہ کریں گے تورات. ہم تو کہہ رہے ہیں تورات تو تحریف کر دیا, وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ چینج کر دی. وہ کہہ رہے ہیں تورات کو تمہیں اسٹیبلش کرنا ہے, محکم آیت آیت کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, جو میں کر رہا ہوں. آخری آیت ہے سورہ الفتح 48-29, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کوئی شک ہے آپ کو؟ ویری گڈ. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن ہیں, کافروں پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, اور اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رضامندی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور ان کے چہروں پہ نشان ہیں ان کے سجود سجدے کے اثر کے. یہ جو ہے یہ نشان جو ہے یہ اس کیریکٹر کا ہے جو اوپر نشان کیا ہے اوپر, کہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہے. یہ ان کی شکل پہ پہچان ہے ان کی, اور وہ اللہ کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں, اللہ کی آیت پہ غور و فکر کر رہے ہیں. یہ ان کی شکل سے آئے ہیں. تو جو میں نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی نفسیات کو ان کے مال کے عوض جب خریدے گا
تو آپ پورے سجدے میں ہوں گے, ٹوٹل سبمیشن ہوگا آپ کا. تو اگر آپ ہاف ہوں گے تو اللہ نہیں خریدے گا, پورا سجدہ آپ کا ٹوٹل ہونا چاہیے تب اللہ خریدے گا. تو آپ کے چہروں پہ جو نشانی ہے, چہرہ لکھا ہوا ہے یہاں, چہرے پہ ان کے وجوہ کہتے ہیں چہرہ وجہ, ان کے چہروں پہ جو ان کے نشان ہوں گے وہ سجود کے اثر ہوں گے, یعنی کہ وہ سر تسلیم خم کردہ ہوں گے ہر وقت. ان کی ہر بات سوچ آیت سے ہوگی, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے آیت کو سوچیں گے آیت کیا کہہ رہی ہے, پھر وہ اس طرح فیصلے کریں گے. اور اللہ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے قانون کے اندر, یعنی وہ قانون کو پوری طرح احکامات والی آیتوں پر عمل کر رہے ہوں گے. ومثلہم فی الانجیل, اور یہ مثال ہے انجیل کے اندر. انجیل کیا ہے؟ تورات کا واس, قانون کا واس. وہ قانون کے, تورات جو ہے قانون ہے اس کا واس کر رہا ہوں, یہ اس کی مثال ہے. ہم سب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سچ بتائیے گا, اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم آئے, یہ آیت کس نے سنی ہے یہ بتائیں, کہ جس نے نہیں سنی ہاتھ اٹھائیں. آپ نے نہیں اٹھ سنی, آپ ہاتھ اٹھائیں. میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, دیکھیے آپ آیت پڑھیں, میں عربی میں پڑھ رہا ہوں, پڑھی نا میں نے آیت, آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے عربی میں, اور عربی میں تورات انجیل لکھا ہوا ہے. بھائی جان دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات انجیل لکھا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نیچے تورات انجیل لکھا ہوا ہے ایک آیت میں. نہیں مانو گے؟ مت مانو, مت مانو, یہ لکھا ہوا دیکھ لو, آنکھیں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا آدمی. محمد رسول اللہ کا نام اوپر ہے اور نیچے تورات انجیل لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا ہے؟ بھائی آپ یہ تو بتاؤ, لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل لکھا ہوا ہے عربی میں, اوپر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بھائی نظر آ رہا ہے؟ یہ بات تمہیں معلوم تھی کہ محمد رسول اللہ کے نام سے تورات انجیل ہے؟ نہیں معلوم تھی نا. یہ بات سوچو آپ کہ جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تورات انجیل سے مثال دے رہے وہ معلوم نہیں ہے. اندازہ کریں آپ, یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تورات انجیل ہے, اور آپ ان کو مان نہیں رہے ان کے ساتھ. تو ان کا کیا تعلق تورات انجیل سے؟ وہ تو قرآن لے کے آئے تھے. یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, میں نے نہیں لکھا قرآن. یہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے لکھ دیا. ظالم مجھے سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ میں کچھ نئی نئی باتیں بتا رہا ہوں, جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں, انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں. اور ہر عالم, ہر حافظ قرآن تراویح پڑھو گے اسی کے آگے سجدہ کرو گے, یہی آیت کے آگے. یہ چینج نہیں ہوئی کبھی. سجدہ کس کے؟ اس آیت کے آگے سجدہ کرو گے آپ.